السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، لرننگ لے رہے ہوں گے۔ دوستو، قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نورانی قاعدہ کے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیے تاکہ آپ کو قرآن پڑھنا اور بھی زیادہ آسان ہو اور آپ اچھی طریقے سے پڑھ پائیں۔ دوستو، میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے قرآن سے ریلیٹڈ آپ بالکل کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی 57 پیج نمبر 57 اینڈ 58 یہ دو پیج پڑھائیں گے، اور یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ دوستو، قرآن کو پڑھتے وقت ایک ایک حرف کی ادائیگی کرنا بے حد ہی ضروری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرے آپ چینل پر سرچ کرتے رہیں گے یا یوٹیوب پر سرچ کرتے رہیں گے کہ قرآن سے ریلیٹڈ قرآن لرننگ، تو بہت سارے ویڈیو آئیں گے، لیکن ایک چینل کو آپ پکڑ لیجئے، جیسے میرا چینل ہے، اس کو آپ پکڑ لیجئے۔ جو بھی ویڈیو آئے نا، جب بھی آئیں ان کو بار بار دیکھیے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب یہ دوسرا پیج شروع کرتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہجے لگانا بھی بتائیں گے، اجرا کرنا بھی بتائیں گے کہ کس طرح ہجے لگتا ہے اور اجرا کس طریقے سے۔ اجرا اگر آپ جان جائیں گے نا، سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بے حد آسان ہو جائے گا پڑھنا۔ چلیے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ تو پہلے اجرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے فا زبر فا،
نون کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے فَإِن، نون ساکن کے اوپر، نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، تو جزم والے حرف کو پیچھے سے ملائیں گے، فَإِن، نون ساکن کے بعد تا ہے، اور تا حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، اگر آپ نے حروف اخفا کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پہ ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے، کیسے؟ فَإِن، تا کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے واو لام زبر ول۔ تو جہاں پر بھی ہوگا یہ قاعدہ ویسے ہی ادا ہوں گے۔ واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا اور اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الف ہے، الف سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سائلنٹ ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، یہ قاعدہ آپ کو پتہ ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، اور نون پر جب بھی تشدید ہو تو ایک الف کے مقدار ناک میں آواز کو ٹھہراتے ہیں، غنہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا لام ہے، اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ پر پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ایک قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ہاں کے اوپر زبر ہے، پتہ ہے آپ کو۔ عین کے اوپر زبر کا قاعدہ پتہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ اور میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو تنوین کو یا نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں، علیمم، ٹھیک ہے۔ یہ جو میم چھوٹا سا آیا نا، یہ با کی وجہ سے آیا ہے، بل۔ اب یہاں پہ لام کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے سے ملاتے ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہے، بالمف۔ فا کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، مف۔ سین کے نیچے زیر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ نون کے اوپر زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ آگے کیا ہے؟ آیت ہے۔ اب جب آیت ہوگی، جی ہاں دوستو، جب آیت ہوتی ہے تو لاسٹ میں زبر ہے، اور زبر کیا ہوگا؟ جب آیت ہوگی تو یہ گر جائے گا، اوکے۔ اور جب دو زبر ہوتے ہیں تو ایک الف پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ اگر شیئن پہ رکنا ہوتا تو شیئا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہجے لگانا میں نے بتایا تھا، اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو کیسے ہجے لگے گی؟ والام زبر واللام کھڑا زبر اللہ، واللہ، ہا پیشو واللہ، یا عین زبر یا لام زبر اللہ، یا علم میم پیشمو یعلمو، واو زبر وا حمزہ نون زبر ان، وانتا میم پیشتم وانتم، لام الف زبر اللہ، تا عین زبر تا لام زبر اللہ، تعلم میم وا پیشمو تعلمون، نون زبر نہ تعلمون، آگے ہے تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا۔ جو پہلے سے آیت ہے، یہاں پہ آیت ہے اور یہ ساکن ہے، تو ساکن ہی رہے گا۔ واللہ ولی المؤمنین۔ اب یہاں پہ سانس توڑیے یا نہ توڑیے، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔